تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ وللہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زبان کی چھپی باتیں تو اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور قیامت نہیں ہے مگر جسٹ آنکھ کا ایک جھپکنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی کوئی قریب تر کی بات۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ ہی نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جبکہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور پھر اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندے کو یا پرندوں کو، مسخرات فی جو السماء، جو فضا کے اندر آسمان کے نیچے جو ہیں وہ مسخر ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کو تھامے ہوئے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے۔ واللہ جعل لکم، کل میں نے نوٹ کرایا تھا نا آخر میں کہ ماننے والے، جس کو میں نہ مانوں کا مزد لائق ہو جائے تو اس کے لیے بڑی سے بڑی نشانی جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من الجلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے تمہارے لیے گھر سکون کی جگہ، وجعل لکم من الجلود الانعام بیوتا، اور اس نے تمہیں جانوروں کی کھالوں کے بھی جو خیمے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی ان کے اندر بھی تمہیں گھر عطا کیے کہ جن کو تم ہلکا پاتے ہو سفر کے اندر اور قیام کے دوران، اور ان چوپایوں کی اون اور پشم اور بالوں سے بنائے ہوئے طرح طرح کے سامان تم استعمال کرتے ہو، الہین، ایک وقت مقرر تک۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ ہی نے بنائے تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا فرمائے ہیں سائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اس نے بنائی تمہارے لیے غاریں، پناہ گاہیں پہاڑوں میں، وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور اس نے بنائے تمہارے لیے لباس جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے، وسرابیل تقیکم باسکم، اور وہ لباس کہ جو حفاظت کرتے ہیں تمہاری لڑائی میں، یعنی آرمڈ کوٹ جو ہے، کوٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ انسان کو لڑائی سے بچاتا ہے وہ بھی پہننے کی چیز۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، یوں اللہ تعالیٰ مکمل کرتا ہے تم پر اپنی نعمتوں کو، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بنو۔ فإن تولوا، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فإنما علیک البلاغ المبین، تو پھر اے نبی آپ کے ذمہ تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی اکثریت ناشکروں پر مشتمل ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر اجازت نہیں ہوگی ان کو جو کافر ہیں بولنے کی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان سے وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، تو کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے شریک ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، فالقوا الیہم القول، اور وہ شرکاء جواب دیں گے انہیں، انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، والقوا الی اللہ یومئذ السلام، اور ہو جائیں گے اللہ کے حضور سب کے سب گردن جھکانے والے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے لیے اضافہ کریں گے عذاب پر عذاب کا، بما کانوا یفسدون، ان کے فساد کی وجہ سے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس روز ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے گواہی دینے والا انہی کے خلاف، من انفسہم، ان کے اندر سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور اے نبی ہم آپ کو کھڑا کریں گے، آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہم نے نازل فرمائی ہے اے نبی آپ پر یہ کتاب کھول کر بیان کرنے والی ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت، وبشرا اور خوشخبری للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، آپ نے پہچانی یہ آیت؟ یعنی اکثر دوسرا خطبہ جو ہوتا ہے جمعے کا، اس کے آخر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اس کو ترجمہ اس کا سن لیجئے غور سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، یعنی بھلا ایک ہے عدل یعنی پورا جو حق ہے وہ لینا اور حق ادا کرنا، احسان کیا ہے؟ اپنا حق چھوڑنا اور کسی کے ساتھ کوئی فیور کرنا، تو یہ دونوں اللہ کے حکم ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور قرابت داروں کو دیتے رہنا، یعنی ہماری ساری لڑائیاں ہی قرابت داروں سے ہوتی ہیں، سارے مقدمہ بازیاں ہی اپنوں سے ہوتی ہیں، یہ دین کی اس ڈائریکشن کے خلاف ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک احکام ہے، ایک ڈائریکشن ہے کہ یہ ہے راستہ چلنے کا، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اسی میں عافیت ہوتی ہے، اور اسی میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو خواہش ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، ہم اس کے ساتھ ٹیون ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور روکتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے، والبغی، اور ظلم و زیادتی سے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بات کو یاد رکھو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّم، اور جب بھی کبھی تم معاہدہ کرو تو اس کو ایفا کیا کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا، اور اپنی قسموں کو نہ توڑا کرو ان کو باندھنے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کَفِیلًا، جبکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اس پر نگہبان بنایا ہے۔ جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کو اس پر نگہبان بناتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اپنے لیے تو انسان اگر کرے، اپنا وعدہ توڑے تو بھی برا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لا کر اور پھر برا اس کو وعدے کو توڑے تو یہ کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں، آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تو میں نے گندا کیتا۔ جب ہم میں سے کسی کو کوئی ہمارا ملنے والا کوئی عزیز رشتہ دار بیچ میں ڈالتا ہے اور پھر وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے اور آپ کے ساتھ وعدہ کر کے اور پھر پورا نہیں کرتا، آپ کیا کہتے ہو اسے؟ تو مجھ میں گندا کرتا۔ اب مجھے گندا کرنا جو ہے یہ زیادہ برا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لا کر اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بٹا لگانا جو ہے، یہ اس کا آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا آفینس شمار ہوگا۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جانتا ہے۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اور مت ہو جانا اس عورت کی مانند جس نے بڑی محنت سے سود کاتا اور پھر اس کو ہی اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ تم بناؤ اپنی قسموں کو حربہ مکر و فریب کا آپس میں، ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ ایک گروہ زیادہ فائدہ حاصل کرے دوسرے گروہ سے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں آزماتا ہے۔ ولا یبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، اور وہ ضرور کھول دے گا تم پر روز قیامت ان باتوں کی حقیقت کو جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اچھا، ان صورتوں میں آپ ایک بڑی اہم چیز دیکھیں گے کہ بہت اونچے اونچے جو یعنی مسائل ہیں اور بہت اونچے اونچے جو حقائق ہیں ان کو بڑے سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب کوئی اس میں آپ کو مشکل چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دین کے یہ بہت اونچے حقائق ہیں جن کو سادہ الفاظ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ جَعَلَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہاری تمام حرکتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور مت بنانا تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اس طرح کے لڑکھڑا جائیں قدم جمنے کے بعد۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ، اور چکھنا پڑے گا تم کو مزہ برے نتائج کا، اس بنا پر کہ تم نے روکا تھا ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچ ڈالنا اللہ کے عہد کو حقیر معاوضے کے عوض۔ انما عند اللہ، یعنی اللہ کو قسم اللہ کی کھا کر
اور اس کو توڑنا کو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس سے منع کرنا جا رہا ہے۔ انما عند اللہ ہوا خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ یعنی انسان قسم کیوں توڑتا ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے، چیٹنگ کیوں کرتا ہے؟ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنی قسم کو پورا کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں سے نہیں کہیں اور سے تمہیں اس سے کہیں زیادہ کمپنسیٹ کر سکتا ہے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ بہت خوبصورت آیت، چھوٹی سی آیت ہے لیکن ہے یاد کرنے کے لائق۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، مال و دولت ہے، پراپرٹی ہے اور کوئی عہدہ ہے، کیا ہے؟ ینفد، یہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، بشرطے کہ ہم اس کے وفادار بنیں، وہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہاں ہم لازماً بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، ان کے اجر کی شکل میں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے اعمال کا جو انہوں نے کیے ہوں گے اس کے مطابق۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم لازماً ایسے لوگوں کو عطا فرمائیں گے پاکیزہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً ضرور بضرور ان کو دیں گے ان کے اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بہترین اعمال کے مطابق جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب بھی تم تلاوت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، دیکھیے نوٹ کیجئے، شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کا حکم ہے لیکن واحد کے صیغے میں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ قرآن پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جایا کیجئے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، بے شک اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں پر، ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لاتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، بے شک اس کو اتھارٹی تو حاصل ہے ان لوگوں پر جو اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور وہ اس کے بہکانے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ریپلیس کرتے ہیں کسی آیت کو کسی دوسری آیت سے، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے۔ قالوا، تو یہ کہتے ہیں، انما انت مفتر، بے شک تو اپنے پاس سے بھرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، معاذ اللہ، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہو کہ اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے جبرائیل امین نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمؤمنین، تاکہ یہ ثبات دے، ٹھہرائے، جمائے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور خوشخبری بن جائے تمام مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ وہ کہتے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی اور شخص ہے کہ جو ڈکٹیٹ کراتا ہے اور یہ لوگوں کے سامنے آ کر قرآن اس طرح پیش کرتے ہیں۔ لسان الذی یلحدون، یعنی کہتے کیا تھے کہ کوئی اجمی غلام اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے جو اسے ڈکٹیشن دیتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، یعنی حالانکہ زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں وہ اجمی ہے، اور یہ قرآن یہ فصیح اور واضح عربی زبان کے اندر ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اچھا یہ جو ہوتی ہے نا پہچان کے اصلی زبان کی اور نقلی زبان کی، اس کا ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں کہ لاہور میں قرآن اکیڈمی میں تھے ہم، تو وہاں پر قاضی عبدالقادر صاحب کراچی کے ہمارے بزرگ تھے، وہ بھی رہائش پذیر تھے، ظاہر ہے وہ اردو سپیکنگ تھے، تو دودھ دینے والا جو ہے وہ کامن تھا ہمارا،
ایک دفعہ وہ جا رہی تھی فیملی کہیں باہر، تو اپنی پتیلی جو ہے وہ ہمارے یہاں دے گئے کہ آپ ہمارا دودھ لے لیں. تو میری بیوی نے وہ دودھ لے کر وہ اس کو جوش دے کر کاٹ کر اور پھر ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ دیا. شام کو آئے تو ان کا بیٹا آیا قاضی صاحب کا، اس نے ناک کیا دروازہ، تو آنٹی ہمارا دودھ لے لیا تھا. تو اس نے کہا ٹھہرو میں لے کے آتی ہوں. تو میری بیوی نے جا کر وہ دیگچی جو ہے اس کو دی، اس نے ڈھکنا اٹھا کے دیکھا اور کہا کھولا دیا، اسی ابالے دے رہنے سے. ہماری مادری زبان پنجابی ہے تو ہم نے اردو جو ہے وہ سیکھی ہوئی ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کو ابالا ہی دیتے رہیں گے. کھولانے کا پتہ ہے لیکن ہماری زبان کا وہ محاورہ نہیں ہے. تو یعنی ایک ہی جملے سے پتہ چل گیا کہ یہ اصلی اردو زبان ہے اور یہ بناوٹی اردو زبان ہے. تو اس طرح زیادہ ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو اپریشیٹ کیجئے کہ بڑی سادہ لفظوں میں بات کہی گئی ہے کہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی اجمی غلام چھپایا ہوا ہے. تو اجمی زبان اگر ڈکٹیشن دے رہا ہے تو وہ تو اجمی سی عربی ہونی چاہیے نا، لیکن یہ تو بڑی فصیح اصلی عربی جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے. تو فرق جو ہے وہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی ایک آدھ جملے میں ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اردو سپیکنگ ہے اور یہ پنجابی سپیکنگ ہے. اسی طرح بعض الفاظ ہیں زبان کے، یعنی ہم لوگ جو سینٹرل پنجاب میں رہتے ہیں ہم ٹے بولتے ہیں. اردو سپیکنگ اور سرائکی آدمی جو ہے وہ ٹے نہیں بول سکتا. یہ ٹٹھا پل جو ہے آپ دیکھیں ٹٹھا پل لکھا ہوا اس کے اوپر، یہ ٹٹھا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ خالص اس زبان کا لفظ ہے، یہ کسی اور زبان میں نہیں بولا جا سکتا. وہ ٹول نہیں کہہ سکتے، یا ڈھول کہیں گے ٹول کہیں گے. تو یہ جو ہے نا یعنی ایک دو جملوں کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اصلی زبان ہے یا نقلی زبان ہے. کسی بھی زبان میں، پنجابی ہو، اردو ہو، سرائکی ہو، تو اس میں زبان میں لہجہ اور جو ایک دو جملے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بائی برتھ ہے اس زبان کا بولنے والا یا اس نے بعد میں یہ زبان کہیں سیکھی ہے. ان الذین لا یؤمنون باللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو راستہ نہیں دکھائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، حقیقت یہ ہے کہ گھڑتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات پر، واولئک هم الکاذبون، اور یہی جھوٹے ہیں. ومن کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ. یہاں سچویشن کیا ہے کہ کوئی شخص ایمان لایا ہے خلوص کے ساتھ اور پھر اس کو اتنا زیادہ مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ کلمہ کفر زبان پہ لے آتا ہے، تو اگر تو اس نے دل کی عمائدگی کے ساتھ کفر کیا ہے پھر تو وہ کافر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. بڑا سادہ سا بیان ہے. من کفر باللہ، جس نے اللہ کا انکار کیا، من بعد ایمان ہی، اس کے بعد کہ وہ ایمان لایا تھا، الا من اکریہ، سوائے اس کے کہ وہ مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا، اس کے برعکس وہ شخص جس نے دل کی رضامندی کے ساتھ کفر قبول کیا ہو، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم مستحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی سے پیار کیا آخرت کے مقابلے میں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو راستہ نہیں دکھاتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو، کانوں کو اور آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، حقیقت یہ ہے کہ یہ آخرت میں ضرور خسارے میں ہوں گے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، بخلاف اس کے یقیناً تیرا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے. ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور استقامت کا ثبوت دیا. ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، تو بے شک تیرا رب ایسے لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے، یعنی اس ماضی کی اس پریکٹس کے خلاف بھی بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر شخص آئے گا یعنی قیامت کا دن، وہ دفاع کرتے ہوئے اپنا، وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے پرفارم کیا ہوگا. وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون.
اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی جو امن میں تھی اور لوگ رہنے والے وہاں کے بڑے مطمئن تھے. یاتیہا رزقہا رغدن، اور اس میں فراغت رزق آتا تھا من کل مکان، ہر طرف سے. فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون، تو چکھایا انہیں اللہ نے مزہ بھوک اور خوف کا ان کی کرتوتوں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے. انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمی کا ایک کیس تھا ہائی کورٹ میں، تو میں اور ناظم اعلیٰ صاحب انجمن کے خواجہ محمود صاحب اور ہمارے ٹریجرر شیخ ندیم صاحب ہم لاہور گئے ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے. تو وقفہ ہو گیا، اس کے بعد ڈبل بینچ تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ ہیئرنگ ہونی تھی. تو درمیان میں 2-3 گھنٹے فارغ تھے. تو ہم نے کہا چلو ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمہ اللہ حیات تھے کہ چلو ان کو سلام کر کے آتے ہیں. تو کراچی کے حالات بڑے خراب تھے ان دنوں میں، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا کہ جی کراچی کے حالات کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے کہا کہ مجھے کراچی جو ہے وہ اس آیت کی تصویر نظر آتا ہے کہ وافر رزق تھا ہر طرف سے، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا، اور بھوک جو ہے وہ کاروبار لوگ وہاں سے بند کر کے کوئی ادھر آ رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. ناشکری کی سزا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور یقیناً آئے ان کے پاس یہ پیغمبر انہی میں سے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس بنا پر کہ وہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے پاک اور طیب. وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعتاً تم اسی کے بندے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اب یہ کئی دفعہ آیت آ چکی ہے آپ کے سامنے. یہ 4 ہمیشہ کے محرمات ہیں کھانے پینے میں، پچھلی شریعتوں کے اندر بھی اور شریعت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے اندر بھی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس کو یا وہ نظر جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو مجبور کر دیا جائے بشرطے کہ اس کے دل میں بغاوت نہ ہو اور نہ ہی وہ ضرورت سے زیادہ کھائے. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رعایت فرمائے گا. ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، اور نہ کہہ دیا کرو ایسے ہی جو آ جائے تمہاری زبان پر کہ یہ جھوٹ موٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لی تفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. اس میں یہ بات بھی ایک اصولی یاد رکھیے گا کہ حلال و حرام فقہی مسائل جو ہیں یہ ایک اسپیشلٹی ہے ہمارے دین کی. یعنی ہر مولوی کو یہ فقہی مسائل پر دسترس نہیں ہوتی، اور میرے جیسا طالب علم جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چند لفظ سمجھائے ہیں اور کچھ ایبیلٹی دی ہے کہ میں آپ حضرات سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، تو میں اپنا وہ فرض ادا کر رہا ہوں. ہرگز میں کوئی مفتی نہیں ہوں. کئی دفعہ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، آپ نے مجھے پوچھا تو میں نے فوراً آپ کو مفتی صاحب کا نمبر دے دیا کہ وہ ہے اتھارٹی جو آپ کو مسائل کے بارے میں، احکام کے بارے میں بتانے کی پابند ہے. اور اس میں کوئی انسلٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے انسان کو کہ آپ نے پوچھا تو میری شان میں کمی آ جائے گی، کہ آپ سمجھیں گے لو جی اتنا بڑا جو ہے وہ ادارہ چلا رہا ہے اور درس قرآن دیتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ مجھے دی ہے وہ آپ تک پہنچانا میرا فرض ہے، اور جو بات مجھے معلوم نہیں ہے مجھے اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ میں صاف کہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، یقیناً وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم، جھوٹ کا فائدہ تھوڑا سا ہے دنیا میں جو انسان کو ملے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، یہودیوں پر بھی ہم نے یہ چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں ہم نے حرام کی تھی اس سے قبل. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر زیادتی کرنے والے تھے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر بھی یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو کر گزرتے ہیں کوئی برائی نادانی میں، ثم تابوا من بعد ذلک، اور پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں،
وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اس کے بعد ان کا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہوتا ہے۔ یعنی توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہوا ہے۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا، یعنی کل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا، بہت ہی مسحور کن تذکرہ تھا، بہت خوبصورت یعنی ان کی شخصیت کو پورٹرے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ میرا یہ تاثر ہے جیسے آپ کسی کے ساتھ فون پر بھی بات کر رہے ہوں، اس کے چہرہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کو تاثر ملتا ہے کہ یہ شخص خوشی سے بات کر رہا ہے یا بڑی ناگواری کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے تو ہی از گلیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم، یعنی الفاظ کے اندر وہ جھلکتا ہے۔ کل بھی تھا نا، یعنی کس طرح ان کا تذکرہ کیا، کل تو بلکہ 2 دفعہ ان کا تذکرہ آیا، پہلے سورۃ ابراہیم میں آیا اور پھر سورہ ہجر میں آیا، اب پھر آ رہا ہے ان کا تذکرہ۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا، یقیناً ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار، حنیفاً یکسو ہو کر، یعنی یکسو کے لفظ کو آپ سمجھتے ہیں نا، یک کے معنی ایک اور سو کے معنی ڈائریکشن، یعنی صرف اللہ کے، یعنی دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے توحید کے ساتھ۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ہرگز 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 مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی شرک بھی اس کے درجے ہیں نا شرک کے، پہلا بدترین شرک کیا ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک بنایا جائے، پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ جیسی صفت کسی کی مانی جائے، اور پھر اس کا کلائمیکس کیا ہے کہ انسان کا مطلوب و مقصود محبوب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیول یہ تھا، کہنا تو بہت آسان ہے کہ 76 سال کی 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں اشارہ کیا ہو کہ اس کو ذبح کر دو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی اللہ، یعنی یہ کہنا بہت آسان ہے، اور تصور کیجئے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اور آگ اتنی تیز تھی کہ کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اوپر جا کر آگ میں دھکا دے سکے، لہذا انہیں منجنیق میں کس کر اور سینٹریفیوگل ایکشن کے ذریعے سے جیسے پھینکا جاتا تھا، گولے پھینکے جاتے تھے، پتھر پھینکے جاتے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا میں ہیلپ یو سر؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے رب کو ہے نا خبر میری؟ انہوں نے کہا شور، اللہ تعالیٰ کو تو خبر ہے ہی ہے، تو کیا جا تو کمفر اپنا۔ یعنی یہ ہے اصل میں یہ کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، اور یہ کہنا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یعنی آفر کرنے والا کون ہے؟ کوئی میرے آپ جیسا نہیں، کوئی ایکس وائی زی نہیں، جبرائیل ہے، فرشتوں کا سردار، اور انسان کو امکان یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا ہوگا، لہذا انہیں کلیریفائی کر رہا ہے کہ میرے رب کو ہے نا خبر، پھر جا تو کم کر اپنا۔ تو یہ جو قرآن مجید ایک سے زائد مرتبہ ان کا کہتا ہے وہ مشرک نہیں تھا۔ اب شرک کیا ہے؟ مدد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے امید رکھنا، کسی اور پر بھروسہ کرنا، یہ سارے توحید کے تقاضے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان من المشرکین، میرا یہ بندہ ہرگز 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 مشرک نہیں تھا، مجھے پر ایمان رکھتا تھا، مجھے پر بھروسہ کرتا تھا، میرے ہی سامنے دست سوال دراز کرتا تھا، مجھے سے امید رکھتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یکسوئی کی دلیل ہیں کہ وہ یکسو تھے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور انہیں ڈائریکٹ کیا سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی۔ یہ حسنہ جو ہے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں دنیا کا مال ہے، حسنہ ایک وسیع لفظ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں نیکی کو بھی حسنہ کہتے ہیں، اس کی جمع حسنات ہے۔ تو آتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائی سے نوازا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیک بندوں میں شامل ہوگا۔ اب اگلی سنیے گا بات،
ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اے نبی تمہیں بھی وحی کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی پیروی کریں ابراہیم یکسو کے دین کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کیا تھی؟ رول ماڈل کی حیثیت تھی۔ وہ درود شریف سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان پر درود و سلام کرو، تو ہم سلام تو آپ کو کر لیتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام ہوتا ہی رہتا ہے، یہ درود کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نے تلقین کیا تھا وہ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، حقیقت یہ ہے کہ نافذ کیا گیا تھا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک قیامت کے دن آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت و دانائی کے ساتھ اور اچھا واعظ کہہ کر۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ یعنی تقریر، واعظ، خطاب، ٹاک، ان میں فرق کیا ہے؟ واعظ وہ مونولوگ ہے کہ جس میں کوئی کہنے والا خلوص دل کے ساتھ کوئی بات کہتا ہے اپنے دل کی گہرائی سے، اور اگر سننے والا بھی کھلے دل کے ساتھ سن رہا ہو تو بات سیدھی اس کے دل میں اتر جاتی ہے، خواہ اس میں گرامیٹیکل مسٹیک کیوں نہ ہو، خواہ اس میں وکیبلری اپروپریٹ ہو یا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں واعظ۔ تو اللہ کے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک، حکمت و دانائی کے ساتھ کس سے کیا بات کرنی ہے اور کب کرنی ہے۔ جس طرح بزنس میں ہے نا کہ بزنس کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت، اور اس میں 5-6 فیصلے ہیں جو اہم ہیں۔ کس چیز کا بزنس کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں سے مال خریدنا ہے اور کب خریدنا ہے، اور کہاں بیچنا ہے اور کب بیچنا ہے۔ اگر یہ فیصلے چند ایک آپ صحیح کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ پروفٹ دیتا ہے بزنس میں، اور اگر ان فیصلوں میں 1 یا 2 جگہوں پر آپ سے کوتاہی تو پھر اکثر و بیشتر آپ کو نقصان بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ تو دعوت میں بھی حکمت، دانائی، اور پھر دل سے بات نکلے، خلوص و اخلاص ہو، دوسرے کے لیے درد مندی ہو، اس کو جہنم کی آگ سے بچانا مقصود ہو، پھر وہ دعوت بنتی ہے، ورنہ وہ لیکچر بن جاتا ہے، ٹاک بن جاتی ہے، وہ واعظ نہیں بنتا۔ موعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرو احسن طریقے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک باقاعدہ فن ہے، اور اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ سادہ لوگوں کو، جو لوگ گمراہ کر رہے ہوں، انہیں چیلنج کر کے ڈیبیٹ کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہاں پر ان کو ہرا کر ثابت کیا جائے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ برحق ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو، تکلیف پہنچاؤ اسی قدر جس قدر تکلیف پہنچائی گئی ہو تمہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو تو اللہ تعالیٰ، تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ اچھا طریقہ ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی صبر کیے جاؤ اور نہیں ہے تمہارا صبر مگر اللہ کی توفیق سے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اے نبی ان کے بارے میں غم نہ کھانا، اللہ کے دشمنوں کے بارے میں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ تیرا دل تنگ ہو ان کی چال بازیوں پر جو یہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے لگے تو پھر ان کے تمہارے دل میں کوئی ہمدردی بھی نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور ان کے ساتھ جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا نا، حسنہ نیکی کو کہتے ہیں، اور نیکی کرنے کی عربی کیا ہے؟ احسن یحسن۔ تو محسنون کے کئی ترجمے ہیں، ایک تو سمپلی نیکوں کے لیے یہ لفظ آئے گا، احسن یحسن کا اسم فاعل ہے، محسن نیکی کرنے والا، نیک۔ اسی طرح جو ہمارا اردو کا مفہوم ہے کسی کے ساتھ کوئی فیور کرنا، احسان، وہ مفہوم بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔
اور وہ عظیم ترین مفہوم جو حدیث جبرائیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف فرمائی تھی، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور فرض کرو یہ لیول حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ فیلنگ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہاں خوبصورت طریقے سے کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو پھر اس میں حسن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے انسان کے ہر عمل میں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی عام زندگی میں ہم دیکھ لیں کہ اگر کوئی امپلائر موجود ہوتا ہے تو پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ سی سی کیمرہ ہی لگا دیں امپلائر، میاں صاحب جو ہیں وہ اپنے کمرے میں سی سی کیمرے فٹ کرا دیں تو اس سے پرفارمنس جو بہتر ہو جاتی ہے۔ پیپل ہیو دا فیلنگ کہ جی امپلائر جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله